شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار بڑا غفور و رحیم ہے۔ روحانی سنگت کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ماہ رمضان میں ہی ادا کرنا مسنون ہے، اور یہ زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک مسلمانوں میں متواتر رائج چلی آ رہی ہے۔ نماز تراویح کی ترغیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں امام نودی نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد تشریف لے گئے اور نماز ادا کی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے رات کی نماز کا آپس میں تذکرہ کیا، چنانچہ پہلی مرتبہ سے زیادہ لوگ اگلی رات میں جمع ہو گئے۔ دوسری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا دیگر لوگوں سے ذکر کیا تو تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور چوتھی رات کو اس قدر صحابہ جمع ہوئے کہ مسجد میں جگہ تنگ پڑ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے حتیٰ کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے۔ جب صبح کی نماز ادا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز یعنی تراویح فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ گے۔ یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تراویح باجماعت پسند تھی، مگر اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے فرض ہی قرار نہ دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ مسجد میں باجماعت یہ نماز ادا نہیں فرمائی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں الگ الگ بغیر جماعت نماز تراویح کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مسلمانوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں مسجد میں نماز تراویح باجماعت کے لیے جمع فرمایا۔ پس اس روز سے رمضان کے پورے ماہ میں باجماعت نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنے کا رواج ہوا ہے۔ نماز تراویح میں پورا قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا کہ ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں ایک بار مکمل قرآن کریم تلاوت کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ اس سنت پر دنیا بھر کے مسلمان آج بھی عمل پیرا ہیں۔ نماز تراویح میں تیز رفتاری سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ وہ نماز تراویح یعنی قیام رمضان کی اصل روح کے سراسر منافی ہے۔ نماز تراویح یا قیام رمضان کا مقصد تو یہ تھا کہ عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ دیر تک راتوں کو عبادت کی جائے اور قرآن کریم زیادہ اہتمام کے ساتھ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن اکثر لوگ ایسے حافظ یا امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا پسند کرتے ہیں جو انہیں جلد از جلد تراویح پڑھا کر فارغ کر دے۔ نوجوان طبقہ خاص طور سے اس طرف مائل دکھائی دیتا ہے، اور ایسی بہت سی مساجد جہاں مناسب رفتار سے ترتیل کے ساتھ الفاظ کی صحیح ادائیگی کا لحاظ کرتے ہوئے نماز تراویح میں تلاوت ہوتی ہو، مقتدیوں کی زیادہ تر تعداد دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اب سرے سے ایسے لوگ ہی نہیں جو سکون و اطمینان سے تراویح میں تلاوت کلام پاک کی صحیح ادائیگی کے ساتھ سننا چاہتے ہوں۔ بلا شبہ ایسے نیک لوگ زیادہ ہیں۔ نماز کے تمام ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر اور سکون سے ادا کرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔